بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 19 دسمبر 2025 ماشاءاللہ سے بروز جمعہ 1,72,674 کا ہائی لگا چکا ہے۔ KC 100 1,71,748 کا لو لگا چکا ہے، جبکہ اس وقت 1,71,809 پہ انٹرڈے چل رہا ہے۔ 151 پوائنٹس مائنس کے ساتھ 3:31 ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے مارکیٹ کے کلوز ہونے میں۔ والیومز دیکھا جائے تو تھوڑے سلو ہی چل رہے ہیں۔ 576.44 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے KC آل میں 31.21 بلین روپے کی جس کی ویلیو بنتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے 3 اسٹاکس کے انالیسس لایا ہوں اور ان کی آپ کو پوری اچھی طریقے سے سب دیکھ کے بتاؤں گا کہ یہ بائنگ کے لیے ریکمینڈڈ ہیں کہ نہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ میں FIPI LIPI کے کل کے فگرز یعنی کہ تھرسڈے والے دن کی فگرز 18 دسمبر کی فگرز آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ میوچل فنڈز نے اچھی بائنگ کی تھی کل۔ اسکرین شاٹ لگا دوں گا، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ میوچل فنڈز کی 4.710 ملین ڈالرز کی بائنگ تھی کل کی۔ کریسنٹ اسٹار انشورنس، اس کمپنی کو میں نے پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے ریکمنڈ کیا تھا، آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ بڑھ رہا ہے، آج بھی اپر کیپ ہے 8.30 روپے، 1 روپے پلس کے ساتھ، اور 22.95 ملین شیئرز کا کام اس میں ہو چکا ہے۔ باقی بھی مارکیٹ ٹھیک ہے، تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انڈیکس اب جو آ چکا ہے 1,71,000 کا، اس میں ایک سموتھ سیلنگ مارکیٹ کی نہیں ہو سکتی۔ کبھی آپ کو مارکیٹ نیچے ملے گی، کبھی آپ کو مارکیٹ اوپر ملے گی۔ نیٹ جو ریزلٹ ہوگا زگ زیگ ہو کے پلس ہی ہوگی، لیکن آپ کو دونوں سائڈ پہ مارکیٹ ملے گی۔ تو اس لیے اس مارکیٹ میں بہت احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اور ایک تجربے کی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، میرے چینل کو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، نئے لوگ خصوصاً سبسکرائب کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ ویورز، وہ بات یہ ہے کہ ایک اپنے تجربے سے گزری بات آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ جتنی زیادہ اور جلدی خرید و فروخت کریں گے یا سویپنگ کریں گے تو نقصان ہونے کے مواقع اتنے ہی زیادہ اور بڑھتے جائیں گے اور خدشات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا برادرانہ مشورہ ہے کہ ایک وقت میں خریدے ہوئے اسٹاکس کو سب سے پہلے پریشان ہو کر کبھی بھی نقصان میں نہ بیچا کریں، بلکہ فائدہ اگر ہو رہا ہو تو ہی فروخت کیا کریں۔ تو آپ کا جو رزلٹ ہوگا نیٹ پروفٹ میں ہی ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو جلدی سویپنگ کرتے ہیں اور جیسے ہی خریدتے ہیں 1 روپے نیچے آیا، اسٹاپ لاس 2 روپے نیچے لگا، 1 روپے نیچے اسٹاپ لاس لگا ہوا ہے اور ان کا بک جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ گئے۔ حالانکہ اسٹاپ لاس کا مطلب ہی ہے کہ لاس ہونا، وہ لاس ہی ہوتا ہے۔ کچھ خبریں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نومبر میں تجارتی اعداد و شمار کی تقسیم PBS، پاکستان کا تجارتی خسارہ نومبر 2025 میں ماہانہ 11% کی کمی کے ساتھ 2.92 بلین ڈالر تک پہنچ گیا، جو کہ اکتوبر 2025 میں 3.28 بلین ڈالر تھا۔ یہ اعداد و شمار پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کردہ عارضی معلومات کے مطابق ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ گولڈ اس وقت فیوچر میں چل رہا ہے 4353.90 ڈالرز پر آؤنس، 10.60 ڈالرز مائنس چل رہا ہے، جبکہ کروڈ آئل WTI 55.94 چل رہا ہے، برنٹ آئل 59.73 چل رہا ہے۔ جبکہ مارکیٹس اگر US30 کے فیوچر کو دیکھتے ہیں، ڈاؤ جونز 47953 کا انڈیکس ہے، 1.3 پوائنٹس پلس چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر BSE سینسیکس بامبے کی بات کی جائے، لائیو چل رہا ہے 84960.41 کا انڈیکس، 478.60 پوائنٹس پلس۔ بٹ کوائن کی بات کی جائے تو ایک بٹ کوائن مل رہا ہے اس وقت 87839 ڈالرز کا، 2379 ڈالرز پلس چل رہا ہے، 2.78% پلس۔ ایک اور خبر ہے، NCCPL PSX begin T+1 market testing from today. The National Clearing Company of Pakistan Limited (NCCPL) has commenced the integrated market testing session for the implementation of the T+1 settlement cycle in coordination with the Pakistan Stock Exchange (PSX) and the Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC). یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا۔
یہ بھی اچھی چیز ہے پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کے لیے۔ پاکستان میں گولڈ کے حوالے سے خبر ہے، گولڈ پرائز ان پاکستان فالس ٹو روپیز 900 پر تولہ، 900 روپے پر تولے سے گر گیا، جو کہ 4,54,862 روپے پر تولہ بنتا ہے، جبکہ اگر چاندی کی قیمت سلور کی دیکھی جائے تو 52 روپے مائنس ہونے کے بعد 6,848 روپے تولہ چاندی ہے۔ دوستو آپ کے لیے انالیسس شیئر میں کرتا ہوں 3 اسٹاکس کی۔ سب سے پہلا اسٹاک ہے میرٹ پیکیجنگ۔ فائنینشیل سنیپ شاٹ جو ہے کوارٹر 1 کا سپٹمبر 30 2025 تک کا ریونیو 936.7 ملین، لاسٹ ایئر کی تھی 1.52 بلین، 38% کا اس میں ڈکلائن ہے۔ اس کی مین ریزن ہے گریویور ڈویژن کا ڈسپوزل، انہوں نے بیچ دیا ہے۔ گروس پروفٹ نمبر 2 روپیز 64.8 ملین کا ہے، لاسٹ ایئر کا تھا 99.1 ملین کا۔ مارجن پریشر نظر آ رہا ہے جو کہ کلیئر ہے۔ آپریٹنگ پرفارمنس، آپریٹنگ پروفٹ روپیز 12.6 ملین کا اس ایک کوارٹر میں، جبکہ لاسٹ ایئر کا تھا 35.9 ملین کا۔ کور آپریشنز ویک ہو رہی ہیں۔ میرٹ کا ون ٹائم گین ہوا ہے 505.6 ملین کا گین آن ڈسپوزل آف گریویور ڈویژن، اسی وجہ سے باٹم لائن بہت سٹرونگ دکھ رہا ہے۔ نیٹ پروفٹ روپیز 472 ملین پروفٹ، لاسٹ ایئر کا تھا 35 ملین کا لاس۔ ای پی ایس 2 روپے 36 پیسے پازیٹیو ہے کوارٹر کا، جبکہ لاسٹ ایئر کا تھا 17 پیسہ مائنس میں۔ امپورٹنٹ بات، اگر گریویور سیل کا گین نہ ہوتا تو پروفٹ صرف 33 ملین کا ہوتا۔ انویسٹمنٹ ورڈکٹ سمپل الفاظ میں، کیا یہ بائنگ کے لیے اچھا سٹاک ہے؟ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے نہیں، پیور فنڈامنٹلز پہ بائی ریکمینڈ نہیں، پروفٹ سسٹینیبل نہیں، ون ٹائم آئٹم پہ بیسڈ ہے، لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے نہیں۔ ابھی ویٹ اینڈ واچ، نیکسٹ 2 سے 3 کوارٹرز میں کور بزنس ریکوری کا پروف چاہیے ہوگا لانگ ٹرم والوں کے لیے۔ فائنل ون لائن سمری، میرٹ پیکیجنگ کا ریسنٹ پروفٹ امپریسو لگتا ہے لیکن یہ سسٹینیبل نہیں۔ ابھی یہ اسٹاک ریزلٹ ڈریون باؤنس کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے کنفرمیشن کا ویٹ بہتر رہے گا۔ دوسرا اسٹاک انالیسس کرتا ہوں روشن پیکیجز لمیٹڈ RPL، مختصر انالیس ہوگا۔ انکم اسٹیٹمنٹ ہائی لائٹس، ریونیو ہے 3.59 بلین، ایئر آن ایئر گروتھ اچھی ہے۔ گروس پروفٹ ہے 198 ملین، آلموسٹ فلیٹ ہے ایئر آن ایئر۔ آپریٹنگ پروفٹ 92.5 ملین روپی کا ہے، اسٹیبل ہے۔ پروفٹ آفٹر ٹیکس روپیز 36.4 ملین ورسز 125.9 ملین لاسٹ ایئر کا۔ ای پی ایس 26 پیسہ پازیٹیو ہے، جبکہ پچھلے سال 0.89 پیسہ تھا، اسٹرانگ ڈکلائن ہوا ہے اس میں۔ مطلب سیلز بڑی ہیں لیکن مارجنز اور نیٹ پروفٹ کافی پریشر میں ہے، فائنینس کاسٹ پلس ٹیکسز کی وجہ سے۔ کیش فلو ہائی لائٹس، کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس اینڈ پر نیگیٹو روپیز 379 ملین نیگیٹو میں ہے۔ نیٹ کیش ڈیکریز ہوا ہے 119 ملین روپیز ہے۔ شارٹ ٹرم بوروئنگ پازیٹیو رہی لیکن لیکوڈیٹی ٹائٹ لگ رہی ہے۔ کی کنسرنس، پروفیٹیبلٹی شارپلی ڈاؤن ہے، ای پی ایس میں ہیوی ڈکلائن ہے، کیش فلو ویک پبلک نیگیٹو کیش پوزیشن ہے، فائنینس اینڈ کاسٹ کا پریشر ہے۔ پازیٹیوز جو پوائنٹ ہے، ریونیو میں گروتھ ہے، آپریٹنگ لیول پر بزنس چل رہا ہے، پیکیجنگ سیکٹر لانگ ٹرم میں ڈیفینسو لگتا ہے۔ اس کا فائنل ورڈکٹ، بائنگ ریکمنڈیشن، شارٹ ٹرم بائنگ کے لیے بالکل بھی نہیں ریکمینڈیڈ، صرف لانگ ٹرم انویسٹرز واچ لسٹ پر رکھیں اس کو۔ جب مارجنز امپروو ہو، فائنینس کاسٹ کم ہو، کیش فلو پازیٹیو ہو، اگر پرائس آلریڈی ڈسکاؤنٹ پر ہو تو اسمال اسپیکولیٹو انٹری پاسبل ہے، لیکن اسٹرانگ بائی کا سگنل ابھی نہیں مل رہا۔ دوستو تیسرا اسٹاک جو انالیسس کے لیے لایا ہوں آپ کے لیے، سینچری پیپر بورڈ ہے۔ فرسٹ کوارٹر کا جو ریزلٹ ہے اس کا 30 سپٹمبر 2025 تک کا مختصر انالیس ہوگا۔ پازیٹیو پوائنٹس ہیں، سیلز ٹرن اوور تھوڑی سی گرو ہوئی ہے 10.64 بلین ورسز 10.13 بلین سے۔ فائنینس کاسٹ میں بہت بڑی کمی ہے، 283 ملین ورسز 510 ملین، اسٹرانگ امپروومنٹ ہو چکی ہے۔ آپریٹنگ پروفٹ پازیٹیو میں ہے 307 ملین روپے سے۔ ای پی ایس پازیٹیو ہے 0.03 پیسہ، لاس نہیں ہوا۔ نیگیٹو رسک پوائنٹس، گروس پروفٹ شارپلی ڈاؤن ہوا ہے 579 ملین ورسز 1031 ملین روپی، مارجنز کمپریس ہو گئی۔ منیمم ٹیکس ڈفرینشیل 126 ملین کی وجہ سے پی بی ٹی لاس شو ہوا۔ نیٹ پروفٹ بہت کم، صرف 13 ملین، لاسٹ ایئر کا 147 ملین تھا۔ ارننگ ون آف ٹیکس ایفیکٹس پر زیادہ ڈیپینڈ کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا اوور آل ورڈکٹ، پبلک سجیشن، کمپنی آپریشنلی اسٹیبل لگ رہی ہے، آپریٹنگ پروفٹ پلس فائنینس کاسٹ کم
ہو گئی ہیں لیکن مارجنز ویک اور ٹیکس امپیکٹ ہیوی ہے۔ لانگ ٹرم اسٹرانگ بائی ابھی نہیں۔ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کنزرویٹو انویسٹرز کے لیے ویٹ اینڈ واچ، نیکسٹ کوارٹرز میں مارجنز ریکور ہو تو بائے۔ شارٹ ٹرم اوبلک اسپیکولیٹو کے لیے صرف ڈپ پر اسمال پوزیشن لیں، ٹائٹ اسٹاپ لاس کے ساتھ۔ باٹم لائن، سی ای پی بی سینچری پیپر بورڈ جو ہے ٹرن اراؤنڈ کے ارلی سائنس دکھاتا ہے، لیکن کلیئر بائنگ سگنل تب ملے گا جب گروس مارجنز اور نیٹ پروفٹ کنسسٹنٹلی امپروو ہوں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح میری طرف سے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت اور سلامتی رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہر قسم کے قرض اور مرض سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں فائدے نصیب فرمائے اور نقصانات و ہر قسم کے حادثات سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے ہمیشہ راضی رہے، آمین ثم آمین۔ بیسٹ آف لک، بیسٹ ریگارڈز، اللہ حافظ۔